اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مدثر علی منچ میرا نام ہے اور میرا یوٹیوب پہ چینل ہے اور آپ مجھ کو فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میرا فیس بک کا پروفائل ہے مدثر علی، ٹھیک ہے، اور اس پہ میں آپ کے انشاءاللہ جو میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اور یوٹیوب میں آپ مجھ کو کس طرح میرے چینل تک ایکسیس کریں گے کہ آپ گوگل میں سمپلی اپنے گوگل سرچ کو اوپن کریں اور اس میں لکھیں MUDASSER مدثر علی MANJ منچ، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ جسٹ ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کو میرے جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہاں تک آپ کو لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمپلی گوگل میں بھی سرچ کریں گے تو یہ آپ کو میرے چینل پہ لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ گوگل میں لکھتے ہیں وائی یوٹیوب، ٹھیک ہے، تو یوٹیوب پہ جا کے ابھی اگر آپ سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ یوٹیوب ہے تو اس کو کھولنے کے بعد آپ سمپلی یہاں پہ لکھیں MUDASSER مدثر علی منچ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو میرے چینل پہ لے جائے گا۔ وہاں سے آپ ڈائریکٹ میرے چینل پہ چاہیں، ٹھیک ہے، اور پلے لسٹ کو کلک کریں اور میری جتنی بھی پلے لسٹ ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی۔ تو یہ میرا چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ میں جب اپلوڈ کروں گا تو اگر آپ نے مجھ کو سبسکرائب کیا ہوگا تو وہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بائی میسیج آپ کو آ جائے گا۔ تو چینل سبسکرائب آپ کو کر لینا چاہیے کیونکہ انشاءاللہ اس میں فیوچر میں ہم بہت ساری ویڈیوز جو کہ نیٹ کے متعلق ہوں گی، ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کے متعلق ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ ساری میں اپلوڈ انشاءاللہ کروں گا، جس میں ہائی وے کی ڈیزائننگ ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے، کس رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، تو سب الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم چھٹی جانے والے ہوتے ہیں تو چھٹی وغیرہ لگ جاتی ہے تو آپ اس کو چھٹی کو کس طرح ری چیک کرتے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ سعودی کفیل کو آپ پیسے دے دیتے ہیں لیکن وہ پیسے لینے کے بعد آپ کو بولتا ہے کہ میں نے چھٹی لگا دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، آپ اس سے پیپر مانگتے ہیں چھٹی کا تو وہ چھٹی کا پیپر بھی نہیں دیتا، وہ بولتا ہے ہر چیز ٹھیک ہے آپ جاؤ، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کس طریقے سے آپ چیک کریں گے کہ آپ نے پیسے دے دیے ہیں اور آپ کی چھٹی لگ چکی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ پیپر لینے کے لیے جائیں گے کسی دکان پہ یا کسی جنس کے پاس، وہ بھی آپ سے 50 ریال یا 60 ریال لے سکتا ہے، اور 100 ریال کا یا 150 ریال کا ایک پرنٹر ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پرنٹر آپ خرید لیں تو خود بخود پرنٹ نکال کے آپ ایزیلی پرنٹ لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پرنٹ نہیں لینا چاہتے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ سے اس سارے پرفارما کو کیسے کاپی کر کے اور اس کی کاپی کیسے PDF میں کنورٹ کر سکتے ہیں، تو اسی میں چلیں گے۔ تو یہ ویڈیو اس چیز کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے چھٹی لگا لی ہے تو اب چھٹی جا رہے ہیں، آپ اپنی چھٹی کو چیک کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے پاس اگر براؤزر میں گوگل کروم ہونا چاہیے آپ کے لیپ ٹاپ میں، اگر آپ موبائل میں ہیں، موبائل میں چیک کر رہے ہیں تو ابھی کوئی پرابلم نہیں، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے لیکن طریقہ کار سب کا سیم ہوگا۔ آپ گوگل براؤز میں جائیں اور وہاں پہ لکھیں MOI، ٹھیک ہے، .GOVSA، ٹھیک ہے، اس کو لکھیں گے تو یہ آپ کو اس کے مین پیج پہ لکھے وزارت داخلیہ پہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو چیک کریں وزارت داخلیہ پہ تو یہ یہاں سے آپ کے پاس یہ عربی میں شو ہوگا وزارت داخلیہ کا پیج، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ عربی میں آپ کو کلیئر ہے، آپ عربی میں کام کر سکتے ہیں تو یہ جوازات میں جائیں گے اور یہ مزید میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مزید کا معنی ہے مور۔ اگر آپ کو یہ عربی میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ انگلش میں جائیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو اوپر انگلش کا ٹیب نظر آ رہا ہے، اس کو انگلش میں کریں گے تو یہ سارا پیج انگلش میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو یہاں پہ پاسپورٹ کے ٹیب میں جانا پڑے گا، یہ لکھا ہوا ہے پاسپورٹ، بالکل جامنی کلر کا ہے، بینک اپلیکیشن، ایشو پاسپورٹ، رینیو پاسپورٹ، ٹریفک، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو ابھی آپ نے چیک کرنا ہے چھٹی کے بارے میں، تو آپ کو یہاں سے مور کو کلک کریں گے اور یہ کچھ مزید ٹیبز کھلیں گے۔ آپ نے نیچے سے 4 نمبر پہ ہوگا پبلک کیوری آف ایگزٹ ری انٹری ویزا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اوکے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس یہ پیج کھلے گا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں نے اپنی چھٹی چیک کی تھی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اپنا اقامہ نمبر یہاں پہ انٹر کروں گا، ٹھیک ہے، جو میرا اقامہ نمبر ہے، اور اقامہ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کے پاس میں ان کو سب کو ذرا ڈیلیٹ کر دوں تاکہ آپ لوگ چیک کر سکیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے اقامہ نمبر، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنا اقامہ نمبر انٹر کرنا ہے، تو میں یہاں پہ اپنا اقامہ نمبر انٹر کروں گا، ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے، اپنا اقامہ نمبر انٹر کروں گا، اپنا اقامہ انٹر کرنے کے بعد نیچے پوچھ رہا ہے اسپانسر آئی ڈی، ٹھیک ہے، جو اسپانسر آئی ڈی ہے وہ اصل میں وہی آئی ڈی ہوگی جو آپ کے کفیل کا جو نمبر ہوتا ہے نا، آئی ڈی نمبر جو ہوتا ہے، آئی ڈی یعنی ایک آئی ڈی کا نمبر ہوگا آپ کے کفیل کا، ٹھیک ہے، وہ اگر اس کی آپ بالفرض آپ کوئی اس کا وہ کوئی پیج لیتے ہیں، کوئی پمفلیٹ لیتے ہیں تو اس پہ اس کی آئی ڈی لکھی ہوگی، اگر نہیں آئی ڈی تو آپ کو اس کی آئی ڈی کا کنفرم ہونا چاہیے، اگر آپ اس کی کوئی گاڑی کا استعمارہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس کا آئی ڈی نمبر لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ آئی ڈی آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے، تو اپنی اس کی آئی ڈی انٹر کریں گے، میں اپنے کفیل کی آئی ڈی انٹر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے کفیل کی آئی ڈی انٹر کرنی ہے، یہ انٹر کرنے کے بعد آپ اس کو ویریفائی کر لیں کہ آپ نے جو نمبر انٹر کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کے بعد یہ آپ کو کیپچا کا کچھ کوڈ نظر آ رہا ہے، یہ آپ نے انٹر کرنا ہے 4247 اور نیچے آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کا جو پاسپورٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے، آپ ویزا نمبر بھی انٹر کر سکتے ہیں اور پاسپورٹ نمبر بھی انٹر کر سکتے ہیں، تو میں یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر انٹر کروں گا، انٹر کرنے کے بعد میں اس کو ویو کروں گا، ٹھیک ہے، تو ویو کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، سٹیٹس چیک کرنے کے بعد وہ مجھ کو بتائے گا، یہ بتا رہا ہے کرنٹ سٹیٹس ویزا ڈیٹیل، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں اس کو پہلے میں اس کو انٹر کر دوں 2861، ٹھیک ہے، تو میں نے یہ اس کیپچا کا تھوڑا پرابلم آ رہا تھا، میں نے اس کو دوبارہ انٹر کیا 2861 اور یہ نیچے میں پاسپورٹ کا نمبر ہے، میں اس کو دوبارہ ویو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ویو کرنے کے بعد وہ مجھ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتائے گا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کرنٹ سٹیٹس ویزا ڈیٹیل، ویزا ہولڈر نیم مدثر ندیم شوکت علی جو میرا نام ہے، ویزے کا جو میرا نمبر ہے، ٹھیک ہے، یہ ویزے کا میرے نمبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نمبر بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا پاسپورٹ آپ کی کفیل لے لیتا ہے تو ایک دفعہ چیک کرنے کے بعد یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ کو پاسپورٹ کا نمبر یاد نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ویزا نمبر کی جگہ پہ یہ نمبر انٹر کر سکتے ہیں، اگر آپ کو پاسپورٹ کا نمبر یاد ہے تو آپ پاسپورٹ کا نمبر بھی انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب ایک دفعہ چیک کر لیں تو یہ انفارمیشن آپ نوٹ کر لیں، اس کے بعد ہے وہ ایگزٹ بیفور، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی چھٹی لگ چکی ہے 29/5/2017 سے پہلے میں نے یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میری اوپن ہے، اور ویزا ڈوریشن، ٹھیک ہے، اور یہ ویزا ڈوریشن میرا یعنی جو چھٹی کا دن ہے وہ 180 دن ہے فرام ڈپارچر ڈیٹ، یعنی جس دن سے میں ایئرپورٹ سے نکلوں گا اس دن سے میرے چھٹی کے دن شروع ہوں گے، اور ویزا ایکسپائری ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ انلمیٹڈ ہے، اور ویزا ٹائپ سنگل ہے، تو یہ تھا اپنی چھٹی چیک کرنے کا، دا پرپز آف دا ای سروس انٹائر اباؤٹ دا ایکسٹینڈ ویزا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا پرپز جو ہے یہ چھٹی چیک کرنے کے بارے میں، تو یہ بڑی اچھی کوشش ہے، تو انشاءاللہ آگے والے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم نے کس طرح ابشر اکاؤنٹ بنانا ہے، اور اس کی پوری مکمل انفارمیشن میں ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں گا، تو اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو پلیز ان کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اوکے، خدا حافظ۔